محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں بدر اور احد کی لڑائیاں، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ کیا تھا اور فتح مکہ مکرمہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو ہجرت کے دوسرے سال ہی ایک بڑی جنگ کرنی پڑی۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ساز و سامان اور ہتھیار تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ اس لڑائی میں ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے سردار مارے گئے۔ غزوہ بدر کے 1 سال بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ احد کی لڑائی بہت ہی سخت تھی۔ اس لڑائی میں مسلمان پہلے جیت گئے، کافروں کی ہار ہوئی۔ خوشی میں مسلمان اپنے پہرے سے ہٹ گئے۔ اس سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے، مگر مسلمانوں نے جمع ہو کر دوبارہ حملہ کیا۔ آخر اللہ کی مدد آئی، کافر بھاگنے لگے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس لڑائی میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ کچھ یہودیوں نے مکہ جا کر کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا۔ اسی طرح عرب کے دوسرے قبیلوں کو بھی لڑائی پر ابھارا۔ سب نے مل کر 10,000 فوجوں کا ایک بھاری لشکر تیار کر لیا اور اس کا امیر ابو سفیان کو مقرر کیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد بہت بڑی خندق کھدوائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھدائی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ برابر شریک رہے۔ کافروں کا لشکر جب مدینہ پہنچا تو خندق دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ یہ ایسی تدبیر تھی جس سے عرب کے لوگ واقف نہیں تھے۔ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمن اسے پار نہ کر سکے اور کفار 1 مہینے تک مدینہ کو گھیرے رہے۔ ایک دن بہت تیز ہوا چلی، جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور کافر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ ان کو مکہ یاد آتا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں، لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کا ارادہ کیا اور مدینہ سے سفر کر کے مکہ کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام کیا۔ کفار نے یہ خبر سن کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑائی کرنے نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن کافر نہ مانے اور مختلف شرطوں کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہوئے، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ دوسری شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ جائے تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اس موقع پر کافروں نے جتنی شرطیں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منظور فرما لیا اور صلح کر لی۔ اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ شروع میں مسلمانوں کو اس طرح دب کر صلح کرنا پسند نہ آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا تو مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا۔
صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان ہوا، تبلیغ اسلام کے لیے راستے کھل گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط یعنی خط بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کفار مکہ زیادہ عرصے تک صلح پر قائم نہ رہ سکے اور انہوں نے صلح توڑ دی۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمانوں کے ساتھ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ کفار مکہ مسلمانوں کی شان و شوکت دیکھ کر ڈر گئے اور مقابلے کی ہمت نہ کر سکے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ فاتحانہ داخل ہوئے۔ یہ وہی کفار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی تھیں، طرح طرح کا ظلم کیا تھا اور مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ آج رحم و معافی کا دن ہے۔ کفار مکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگنے لگے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے۔ اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کعبہ کو بتوں سے صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ حجۃ الوداع کسے کہتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بارے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔